آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ اصلاحی موضوع ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر وقت اس کی ضرورت ہے، بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، سب کو ضرورت ہے۔ وہ ہے نماز کی فضیلت و اہمیت۔ آج اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بکثرت آیات ہیں جن میں نماز کی فرضیت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز کو ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ بولیے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے محبوب، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد کی نماز ادا فرمائی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ شاعر مشرق ہیں، سیالکوٹ کی پہچان علامہ اقبال سے ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یعنی کہ اتنے بزرگ گزرے ہیں، مولانا روم، حضرت امام غزالی، فرید الدین عطار، یہ اتنے اولیاء گزرے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بھی تب تک ہاتھ کچھ نہیں آیا جب تک انہوں نے تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کہا صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کر عبادت کیے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو وہ ایک بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ ہمیں تو تہجد بھی جناب ضرور ادا کرنی چاہیے۔ ہم تو 5 نمازوں سے غافل ہیں، تہجد کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں نماز کی فرضیت و اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے پاس سے پانی کی نہر گزر رہی ہو تو فرمایا کہ اگر تم اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرو، 5 مرتبہ نہاؤ نہر میں، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل، کچیل، کوئی گرد و غبار، کوئی ڈسٹ رہ جاتی ہے باقی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے تو اس کے جسم پر میل کچیل کافی کیسے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی ڈسٹ ہے آج کل ہمارے اس روڈ پر بھی ہیں، سڑک بن رہی ہے، اللہ کرے جلدی جلدی بن جائے۔ تو جتنی ڈسٹ ہے، یہاں بھی اگر ڈسٹ میں بیٹھے ہوئے دن میں 5 مرتبہ غسل کیا جائے تو جسم صاف ہو جاتا ہے۔
تو اس دور میں تو اتنی مٹی بھی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہے. تو فرمایا دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو جسم پر میل کچیل رہتی ہے. سب صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں رہتی. فرمایا آگے حدیث پاک کے الفاظ ہے فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح نہر میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے جسم پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے جسم پر گناہ کوئی نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ دور فرما دیتا. کتنی بڑی دیکھو بات ہے، کتنی فضیلت والی چیز ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. یہ دیکھیں بخاری شریف ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، یہ پہلی جلد ہے، پیج نمبر 293 ہے، 293. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر کوئی ڈسٹ کوئی میل، جو 5 مرتبہ غسل کرے تو جسم پر میل نہیں رہتی، 5 مرتبہ نماز ادا کرے فرمایا جسم پر گناہ کوئی باقی نہیں رہتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے میرے ساتھ، تو موسم خزاں تھا. آپ نے موسم خزاں میں آپ کو پتہ ہے کہ پرانے پتے پیلے ہو کے جھڑ جاتے ہیں، بڑی تیزی سے جھڑتے ہیں، تھوڑا سا ٹہنی کو ہلاؤ یا ہوا چلے تو وہ جھڑتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کے تو ہلایا اس کو، تو پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو پتے درخت سے کتنی تیزی سے گر رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میں دیکھ رہا ہوں، بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو گئے ہیں. فرمایا جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسی طرح اس کے جسم سے گناہ نیچے جرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو نماز اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اللہ کی حکم کی اطاعت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار فرما دے گا. حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا بندے سے وہ کیا ہے؟ نماز ہے. ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد کا سوال ہوگا، خون کا حساب ہوگا، جس نے ناجائز کسی کو قتل کیا ہوگا. اب یہ دونوں حدیثوں میں تضاد نہیں ہے، ایک حدیث میں سب سے پہلے نماز کا سوال، دوسری حدیث میں سب سے پہلے خون کا حساب. اس کا مطلب ہے جو ہمارے معاملات ہیں حقوق العباد اس میں سب سے پہلے سوال قتل کا ہوگا، حقوق العباد کا ہوگا، اور جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کا سوال پوچھا جائے گا. تو جو نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پھر اگلی بھی آسانی ہے. تو پتہ چلا کہ نماز جو ہے یہ ارکان اسلام میں بڑا اہم رکن ہے. کلمہ شہادت ہے سب سے پہلے، اس کے بعد فوراً نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. تو سب سے پہلے تو کلمہ شہادت ہے، اللہ پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. تو جب مان لیا تو فرمایا اس کے بعد جو سب سے ضروری تمہارے لیے کام کرنے والا ہے وہ نماز ہے. ایک شخص یہ سمجھتا ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو مجھ سے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں، تو لہذا نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑتے. بڑے لوگوں کو ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں موبائل میں بھائی قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے تو اس میں گانے بھی ہیں ساتھ، تو قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے اس لیے قرآن کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو بھائی تم گانے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرتے؟ جو غزلیات رکھی ہیں وہ ڈیلیٹ کرو، قرآن کو تو رہنے دو. تو نماز بھی ایک بندہ پڑھتا ہے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو نماز چھوڑو. نماز کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ گناہ چھوڑو. اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو نماز کیوں چھوڑ رہے ہو؟ نماز بھی پڑھتے جاؤ. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں سارے گناہوں سے پاک فرما دے گا، گناہوں کو دور فرما کر تمہارا تن بھی پاک فرما دے گا، تمہارا من بھی پاک فرما دے گا. تو نماز یہ مت کوئی سوچے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو ساتھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بھائی گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اگر پھر بھی ہو جائیں تو بندہ کون ہے کسی کو تانے دینے والا؟ جب اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ایک شخص نے عرض بھی کیا حضور میں نے تو اتنے گناہ کیے تو اللہ بخش دے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا.
اس نے عرض کیا حضور میں نے تو بہت گناہ کیے. فرمایا جتنے بھی گناہ کیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو بڑے گناہ کیے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا سبحان اللہ, سمندر کو ایک کوزے میں بند فرما دیا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ سبحان اللہ, تمہارے گناہ زیادہ ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا بالکل اللہ کی رحمت زیادہ ہے. فرمایا تمہارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی رحمت تو ہر چیز سے بڑھ کر ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز پر اللہ کی رحمت غالب ہے. فرمایا اس کی رحمت کا قلم اٹھ گیا, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول بھی فرما لے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ بھی عطا فرما دے گا. علامہ اقبال نے یہاں پھر بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی. فرمایا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزار سجدے اب کون سے ہیں؟ کوئی درخت کو کر رہا ہے, کوئی آگ کو کر رہا ہے, کوئی پتھروں کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے آواز ماشاءاللہ بہترین. کوئی آگ کو کر رہا ہے, کوئی درخت کو کر رہا ہے, کوئی چاند کو کر رہا ہے, کوئی ستارے کو کر رہا ہے. یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں آپ ہندوؤں کے دیکھ لیں کتنے کتنے انہوں نے اپنے معبود بنائے. یہ جی بارش برسانے والا ہے, یہ جو بیماریوں سے نجات دینے والا ہے, یہ جو اولاد دینے والا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. دیتا تو اللہ ہے لیکن ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دیتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کو ایک سجدہ کر لیتا ہے تو یہ بتوں کو ہزار جو لوگ سجدے کرنے والے ہیں اللہ سب سے تمہیں نجات عطا فرما دیتا ہے. تم ایک لمحے میں یہ ڈکلیئر کر دیتے ہو بھئی یہ سارے غلط ہیں, اصل جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کو کرتے ہیں, باقی سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرما دی. اور یہ سجدہ کرنے سے انسان کی جتنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو جلا دینا یہ انسان کی آپ خود بتاؤ عزت ہے کہ ذلت ہے؟ ذلالت نہیں ہے. یہ کلاش بلوچستان کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پر کوئی مر جاتا ہے تو تابوت میں ڈالتے ہیں, اوپر اس کا ڈھکن نہیں ہوتا, بس اس کو ویسے ہی کھلے میدان میں رکھ دیتے ہیں. بارش ہوتی ہے, گل سڑ جاتا ہے, جسم کیڑے پڑ جاتے ہیں, پرندے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. بتاؤ یہ عزت ہے؟ نہیں. بندے مومن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا فرمائی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, فرمایا انسان کو تو ہم نے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا. اپنی شان پہ تو محبت کا اظہار فرمائے نا ذرا, خوبصورت شکل و صورت میں بنایا. بھئی انسان اتنا افضل ہے, اتنا اعلیٰ ہے, اشرف المخلوقات ہے, اتنا افضل اور اعلیٰ ہو کر جو اپنے سے کم تر چیز ہے اس کو سجدہ کرے, اس میں انسان کی کیسے عزت ہو سکتی ہے؟ درخت انسان سے افضل ہے؟ نہیں, انسان افضل ہے. بتوں سے انسان افضل ہے, چاند سورج ستاروں سے انسان افضل ہے, آگ سے انسان افضل ہے, یہ مٹی کے جتنے بت بناتے ہیں سب سے انسان افضل ہے. افضل ہو کر کم تر چیز کو سجدہ کرے تو انسان کی عزت نہیں ذلت ہے. میں اور آپ جب اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے جھکاتے ہیں ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم اس ذات کو سجدہ کر رہے ہیں جو ذات ہر چیز سے بلند و بالا ہے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا, یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے, یہ میں ساتھ بک بھی لے کے آیا ہوں, ترمذی شریف ہے اور اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا پیج نمبر 175 ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث کا حصہ اس میں ہے, دوسری ایک اور طویل حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جو بندہ فجر پڑھتا ہے پھر ظہر جماعت سے پڑھتا ہے, فرمایا فجر سے ظہر تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر عصر پڑھتا ہے, ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف. پھر فرمایا کہ مغرب پڑھتا ہے, عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف. پھر وہ عشاء پڑھتا ہے, فرمایا مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف. پھر فرمایا کہ جو عشاء با جماعت پڑھتا ہے, اب یہ دیکھیں حدیث پاک ہے, فرمایا وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ, جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر وہ سو جاتا ہے,
صبح اٹھ کے فجر پھر پڑھ لیتا ہے، ساری رات سویا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف باب بھی کتاب ابواب الصلاۃ ہے، ترمذی شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 175 ہے۔ عشاء پڑھے تو فجر پڑھے، ساری رات تو ہم سوئے رہے، لیکن کتنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شان عطا فرمائی ہے، ساری رات سوئے رہے یا کسی کام میں مصروف رہے، کوئی سیکورٹی گارڈ ہے وہ کام کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اس کو بھی ساری رات عبادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہاں پر اتنی حدیث ہے، ایک اور مقام پر جو حدیث پاک ہے اس میں فرمایا جو شخص ایک جمعہ ادا کرتا ہے جماعت سے، جمعہ ظاہر جماعت سے ہوتا ہے، جمعہ ادا کیا، پھر پورا ہفتہ گزر گیا، اگلا جمعہ پھر آیا، اس نے پھر جمعہ پڑھ لیا، تو پورے ہفتے میں ظاہر ہے انسان ہے، کچھ اس سے گناہ بھی ہو گئے، فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پاتا ہے، اس میں روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، نماز تراویح، یہ سارا کچھ ادا کرتا ہے، فرمایا کہ پھر اگلا سال رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اس نے پھر اس کے روزے رکھے، قرآن پڑھا، نماز تراویح پڑھی، فرمایا ایک رمضان المبارک سے لے کر دوسرے رمضان المبارک تک پورے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس رمضان کے مہینے کا صدقہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے دیکھو۔ ہمارے جو استاد تھے، ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھئی کیسے ہمیں پتہ چلے گا ایک شخص نماز پڑھتا ہے قبول ہے کہ نہیں، جمعہ آپ نے پڑھا قبول ہے کہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا، روزے رکھے قبول ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے بھئی تم فجر پڑھتے ہو پھر زور پڑھتے ہو نا، تو تمہاری فجر قبول ہے تو اللہ نے زور کی توفیق دی ہے، ظہر قبول ہے تو عصر کی توفیق ملی ہے، عصر قبول ہے تو مغرب کی توفیق ملی، مغرب قبول ہے تو عشاء کی توفیق ملی، فرمایا ایک جمعہ پڑھا تو تمہارا قبول ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایک رمضان کے روزے رکھے تو اگلے سال پھر رکھے، سمجھ لو پچھلے قبول ہے، ویسے تو اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ کے فضل سے امید تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے اس کو ہم اپنی طرح منسوب کریں گے، اور جو نیکی ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، وہ اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت سے ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو سمجھ لو وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج کے دور میں جو شخص نمازیں ادا کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ، دین کے علماء کے ساتھ، مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی محفل کرواتے ہیں، کوئی فلٹر کسی کے لیے لگوا دیتے ہیں پانی پینے کے لیے، رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، وہ سمجھ لو کہ اللہ نے وہ نیکی قبول کرنی تھی تو اس کو اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھو کتنی فضیلت والی بات ہے، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تین چیزوں میں کبھی دیر نہیں کرنی۔ ایک فرمایا کہ جب اولاد جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے ان کی تم شادی کر دو، نکاح کر دو، اور آپ کو پتہ ہے شادی نہ کرنے کی جو قباحت ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندے کا نکاح ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے تو اپنا ایمان محفوظ کر دیا ہے، میں نے تو اس سے پتہ نہیں کیا کیا گناہ کروانے تھے تو اس نے تو اپنا ایمان محفوظ کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے میں بھی زیادہ تاخیر نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے نماز جنازہ اس کی ادا کرو اور دفن کرو اس کو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ علی جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنے میں بھی تاخیر نہ کرو، فوری طور پہ نماز ادا کرو۔ تو پتہ چلا کہ ان کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ خود جو نماز پڑھتے ہیں آپ فیل کریں کہ کبھی شادی کے موقع پر کسی موقع پر نماز رہ جائے، بندہ کہتا ہے تھوڑی ٹھہر کے پڑھتے ہیں، تھوڑی ٹھہر کے پڑھتے ہیں، تھوڑی ٹھہر کے، آخری وقت میں بندہ پڑھتا ہے تو وہ نماز کا لطف نہیں آتا جو اول وقت میں نماز پڑھنے پر اللہ سرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فوری طور پہ نماز ادا کرو۔ اسی طرح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا، اب آپ خود دیکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، پھر ان سب کی امتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا
تو اتنے بڑے اجتماع میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا. سارے محبت سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا اجتماع ہوگا, 313 رسول ہوں گے, پھر سارے ان کے امتی اور غلام ہوں گے. اتنا بڑا اجتماع ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں سارے جمع ہوں گے. حضور آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ بخاری شریف اس کی پہلی جلد کتاب الوضو میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضو. فرمایا جو میرے غلام ہوں گے قیامت والے دن ان کی ایک ایسی خصوصیت ہوگی جو کسی اور کی خصوصیت نہیں ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی خصوصیت ہوگی؟ اور فرمایا جو میرے غلام ہوں گے قیامت والے دن ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا, ان کے بازو چمک رہے ہوں گے, ان کا سر چمک رہا ہوگا, ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. فرمایا جب میں دور سے دیکھوں گا تو دیکھ کے کہوں گا وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے. مل کے صدا لگائیں گے سارے نمازی, ذرا اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے پڑھ لیجئے, ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ, ہوگا تو رب کے سامنے سر کو جھکا کے دے. اور لیتے ہیں سب اسی کا نام, کلیاں چمن صبح و شام. لیتے ہیں سب اسی کا نام, کلیاں چمن صبح و شام. نیت کر کے نماز کی جلوے خدا کے دے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. بولو کس میں ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک؟ سرکار نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب غور طلب بات یہ, زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے, روزہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے, حج بھی اہم رکن ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا قرۃ عینی فی الحج, قرۃ عینی فی الزکوٰۃ, قرۃ عینی فی الصوم. میری آنکھوں کی ٹھنڈک روزے میں ہے, زکوٰۃ میں ہے, حج میں ہے, یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر آپ توجہ کریں گے تو جھوم جائیں گے, آنکھوں میں نور آئے گا, دل میں سرور آئے گا. اگر سرکار فرما دیتے قرۃ عینی فی الحج, میری آنکھوں کی ٹھنڈک حج میں ہے, تو حج تو سال میں ایک مرتبہ ہوتا گئے. قرۃ عینی فی الزکوٰۃ کہہ دیتے, زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے, روزے تو سال میں ایک مہینے کے فرضی روزے رکھے جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. پاکستان میں ہم سوئے ہوتے ہیں, انگلینڈ میں لوگ ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہاں ہم سوئے ہوتے ہیں, امریکہ میں فجر پڑھی جا رہی ہوتی ہے, اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا اگر زکوٰۃ دو گے ایک مرتبہ ٹھنڈک پہنچے گی, حج کرو گے سال میں ایک مرتبہ ٹھنڈک پہنچے گی, روزے رکھو گے سال میں ایک مرتبہ ٹھنڈک پہنچے گی. اور فرمایا نماز پوری دنیا میں ہر وقت کوئی
کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا گئے، سرکار کی آنکھوں مبارک کو ٹھنڈک ہر وقت پہنچ رہی ہوتی ہے۔ سارے بولو یار، سارے بولو نعرے کے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ اللہ کی تسبیح ہے یار، سارے ذرا ہاتھ چوک کے بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہفتے بعد ایک موقع آتا ہے، سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں، ذرا آپ بھی ذوق کا اظہار فرمایا کریں۔ تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ خود غور فرمائیں، ہم نے رکوع میں اللہ کو عظیم کہا، بڑا کہا، سجدے میں ہم نے اللہ کو اعلیٰ کہا۔ اللہ فرماتا گئے او تو نے مجھے عظیم کہا گئے، تو نے مجھے اعلیٰ کہا گئے، تو نے مجھے اعلیٰ اور عظیم کہا گئے، ہم بھی تجھے بے عزت نہیں کریں گے، ہم بھی تجھے عظیم اور اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہی بات ہے کہ نہیں؟ بندہ مومن کا پھر کیا مقام ہے؟ جب آدمی نماز ادا کرتا ہے تو ہم نے رکوع بھی کیا، اپنی فضیلت، قیام کیا، اس کی بھی فضیلت، اتحیات پر بیٹھے، اس کی بھی فضیلت۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، نماز کے جتنے بھی رکوع ہے، سجدہ ہے، جتنے بھی یہ حصے ہیں نماز کے، سب سے زیادہ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ بولیے وہ کون سی حالت ہے؟ اور اس پر عرفاء نے بھی بڑا کلام کیا، فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو وہ نام محمد کی شکل بنتی ہے، نام محمد کی شکل بنتی ہے۔ یہاں میں نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا، 1 منٹ پہلے کسی بندے کا یہاں پر پاؤں تھا، لیکن ہم نے وہاں پر اپنا چہرہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نماز میں سب سے جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے۔ اور انسان کے جسم میں جو انسان کی سب سے زیادہ عزت والا عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ انسان کا۔ والدین کو بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، اساتذہ کرام کو بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ٹھیک ہے وہ ڈرانے کے لیے، سبق یاد کروانے کے لیے سزا دے سکتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے اس کے چہرے پہ مارو؟ تو چہرے کو مارنا، چہرے پر مارنا، زخمی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کا بہت عزت والا عضو ہے۔ اب دیکھو میرا چہرہ ایک اللہ نے عزت والا بنایا، آپ کا چہرہ عزت والا بنایا، لیکن آپ نے نماز پڑھتے ہوئے، توجہ، میں نے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے جو سب سے معزز عضو تھا اس کو اس جگہ پر رکھا جہاں پر لوگوں کے پاؤں آتے ہیں۔ پیسے کے لیے رکھا، ڈالر کے لیے رکھا، اقتدار کے لیے رکھا؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھا۔ اور فرمایا تو نے اپنے سب سے معزز عضو کو اور وہاں پر رکھ دیا جہاں لوگوں کے قدم آتے ہیں۔ تجھے ہم حقیر کیسے رہنے دیں گے؟ تجھے ہم عزت بھی عطا فرمائیں گے، عظمت بھی تجھے عطا فرما دیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی نسبت نماز والے کا تو احترام زیادہ ہے۔ قرآن ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو تقوی والا بندہ نماز کے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، وہاں بھی فرمایا عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے۔ تو جب ہم سب سے جو ہمارا معزز عضو ہے اس کو ہم وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں لوگوں کے قدم آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے بھئی تو نے میری ذات کے لیے اپنے آپ کو اتنا عاجز بنا لیا ہے، فرمایا ہم تیرا تن بھی پاک فرما دیتے ہیں، تیرا من بھی پاک فرما دیں گے۔ یہ بڑی باریک بات تھی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ تو یہ ہے نماز جو بندہ پڑھتا ہے اس کے مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے کیا خیال ہے پھر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ایک اور بات شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو، علامہ
مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نیمی میں اس کو لکھا، اور بھی کتب میں موجود ہے کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں آپ کو پتہ ہے کہ امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی بھی بڑی خاص وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے تو یہ جتنے کافر تھے، مشرک تھے، یہ آ کے تالیاں بجایا کرتے تھے، شور کیا کرتے تھے، ڈھول ڈمکا کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، باہر ڈھول ڈمکے کی آواز آ رہی ہو تو پھر وہ قرات خلط ملط تو ہو جاتی ہے۔ تو ظہر عصر ٹائم وہ آتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظہر اور عصر کی قرات آہستہ کر لیا کرو، آہستہ کر لیا کرو۔ یہ اپنے کام لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو لگے رہنے دو، ہم ان کو ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، قسمت میں ہوئی تو مل جائے گی، تم آہستہ قرات کر لیا کرو۔ مغرب ٹائم وہ نہیں آتے تھے کیونکہ وہ کھانے میں مصروف ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا مغرب کی قرات تم اونچی آواز سے کیا کرو، امام کو کہا امام بلند آواز سے پڑھے گا۔ عشاء کے ٹائم بھی نہیں آتے تھے، وہ جلدی سو جاتے تھے۔ فجر ٹائم وہ اٹھتے کوئی نہیں تھے، لیٹ اٹھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ مغرب، عشاء اور فجر میں تم اونچی آواز سے قرات کیا کرو، ظہر عصر کے لیے فرمایا کہ تم آہستہ قرات کر لیا کرو۔ یہ اس میں حکمت ہے۔ سبحان اللہ، ویسے بند ہی دیتے ہیں اللہ کے بندو، اتنی محنت سے بات آپ کو سنائی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک پھر 2 نمازوں میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں اور 3 نمازوں میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ اس کا اگر حوالہ چاہیے ہو تو حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے ان کے مزار پر۔ ان کے پاس ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا جی حکیم صاحب یہ دیکھیں جی میں ایک ڈاکٹر سے دانت لگوا کے آیا ہوں، تو ڈاکٹر بڑا خوبصورت تھا، اسپتال کا نظام بڑا اچھا تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے میرے دانت کو نکالا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا، نیا دانت اس نے لگایا تو دیکھو جناب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو حکیم صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور فرمایا جن نے ایک لایا وہ دی اینیاں تعریفاں کر رہے ہیں تو جن نے 32 لائے نے وہ دیاں بھی تعریفاں کر رہے ہیں۔ ایک لگایا تو اتنی تعریفیں کر رہا، تو جس نے 32 لگایا ہے اس کی تعریف نہیں بنتی۔ اور پھر یہ جو فزکس کیمسٹری پڑھانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، میں بھی چونکہ پنجاب کالج میں پڑھاتا ہوں تو ڈسکشن کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک عزیز تھا، وہ بیمار ہوا، وینٹیلیٹر پہ اب آیا تو اس کو آکسیجن کے ایک منٹ کے وہ ہزاروں روپے چارج کر رہے تھے، کر دے رہے تھے اسپتال۔ آپ دیکھیں 10 دن رہ کے آئے تو 15 لاکھ بل بن جاتا ہے، 2-3 دن کا لاکھوں روپیہ بل بنا دیتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ مصنوعی آکسیجن۔ تو بھئی دیکھو مصنوعی آکسیجن ہمیں اتنی مہنگی ملتی ہے کہ ہم اپنے مکان بیچ کے جناب وہ بیمار بندے پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمیں آکسیجن مل رہی ہے اس کا تو ہم 1 روپیہ بھی نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فری میں ساری آکسیجن عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، آپ خود بتائیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ اور شکر کی ایک صورت نماز بھی ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کی صورت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے کریں؟ ہم زبان سے تو ہم کر ہی نہیں سکتے جتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد علیہ السلام جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اگر تمہیں احساس ہو جائے نا یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، فرمایا جب احساس ہو گیا تو سمجھ لو تم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ زبان سے کرو تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا ہے، دل میں احساس ہو جائے ہمیں مکان رزق اللہ نے دیا، کیسا آسان طریقہ ہے، دل میں احساس پیدا کر لو، فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ تو ہم جو نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ کتنے ایسے مریض ہیں اسپتالوں میں، دیکھیں وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اب بیچارے پیشانی کو زمین پہ نہیں لگا سکتے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، کسی کو چہرے کا مسئلہ ہے، کسی کو گردن کا مسئلہ ہے۔ بھائی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم جھک بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، رکوع بھی کر لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمیں پھر نہیں اللہ کی بارگاہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے؟ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص گیا نا مسجد میں چوری کرنے کے لیے، تو لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا بھئی چور آ گیا، اس کو پکڑو۔ تو چور بھی آپ کو پتہ ہے بڑے سیانے ہوتے ہیں،
اس نے سمجھا کہ اب تو جناب خیر نہیں ہے، 10-12 لوگ اکٹھے ہو گئے تو اب تو جناب جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کو فوراً ذہن میں بات آئی، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہوں نماز کی حالت میں جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے۔ لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک نے کہا یہ چور ہے، پکڑا گیا۔ دوسرے بندوں نے کہا بھائی وہ چور نہیں، وہ تو نماز پڑھنا آیا ہے۔ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب اس بندے کی عقل ٹھکانے آ گئی، انہیں آکھیا کہ یا اللہ نمازیاں جیسی شکل بنا لو تے تو بچا لینا ہے، تو جب پکے نمازی بنا لیے تو دوزخ تو نجات کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ نماز جیسی شکل بنائی ہے تو یا اللہ تو نے بچا لیا ہے مجھے، تو میں سچا نمازی بن جاؤں تو پھر یا اللہ تو کیوں نہیں میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ تو بھئی اللہ کی ذات جو ہے وہ تو پکار کر کہہ رہی ہے ہم سے جب بھی مانگو گے ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ الصالحین حضرت سلطان باہو کیا فرماتے ہیں؟ اگر ذہن ہے تو تھوڑا ذوق تازہ کر لیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، حالانکہ بندہ کافر ہوتا نہیں ہے لیکن عشق کے میدان میں وہ کہتے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہوں تو مجھے لگتا ہے میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد مر گئے باہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پہلے ہی دنیا داری سے اپنے آپ کو دور کر کے تو ایسا ہی ہے کہ اللہ کی ذات میں ہم مگن ہو گئے ہیں، تو پھر مطلب ملتا ہے۔ ایک بات آخری کر کے تو گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ آپ کے یہ علم میں ہے کہ نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ مکہ شریف میں فرض ہوئی، اور اس وقت جب حضور معراج کی رات لامکہ میں گئے تو کتنی نمازوں کا تحفہ ملا تھا؟ 50۔ سارے بولو کتنی نمازوں کا؟ پڑھنی 5 ہی ہیں، بولنے میں تو 50 نہیں نا، پڑھنی پڑیں گی۔ پڑھنی 5 ہی ہیں، ہم نے 50 نمازیں ملی۔ تو آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھٹے آسمان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں آپ سے پہلے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، اتنی نمازیں تو وہ نہیں پڑھیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو نمازوں میں کمی کروائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 5 نمازیں کم ہو گئیں، 45 رہ گئی۔ پھر ملاقات ہوئی، کہا اب بھی زیادہ ہیں، پھر گئے 5 اور کم ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، 5 کم ہوتی رہی، 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سرکار حاضر ہوئے، 45 کم ہو گئی، باقی کتنی رہ گئیں؟ سارے بولو کتنی رہ گئیں؟ 5 نمازیں رہ گئی۔ اب بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ۔ اللہ نے فرمایا فرمایا ہماری بات تبدیل نہیں ہوتی، جو ہم فرما دیں وہ حکم برقرار رہتا ہے۔ فرمایا تعداد میں تو 50 سے 5 رہ گئی ہیں، لیکن ثواب میں 50 ہی ہیں۔ جو بندہ نمازیں 5 پڑھے گا، ثواب ہم اس کو 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ کیسی بات ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے۔ نمازیں 5 پڑھو، ثواب اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا عطا فرما رہا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھو تو ایک نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ 27 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
جس وضو کے ساتھ مسواک کر کے پڑھو تو 70 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ مسجد نبی شریف لے جائے وہاں پڑھو تو ایک نماز کا ثواب بولو کتنا ہے؟ 50,000۔ اللہ کرے جو اونچی بولیں وہ اسی سال وہاں جا کر نمازیں پڑھیں، بولو ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 50,000 نمازوں کا۔ اور بیت اللہ کے حرم میں پڑھو تو ایک نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے ہمیں پھر 5 وقت کا پکا نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور یہ بھی بات غلط ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہو داڑھی رکھی ہو تو اس کو تانے بندہ دے جی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، تم تو یہ بھی کر رہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے جو غلط کیا اس کا گناہ ہوگا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز بھی ضائع ہو گئی۔ نماز پڑھی ہے اس کا ثواب تو ملنا ہے اس کو۔ اگر نماز پڑھ کے وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں بولنا چاہیے، اس نے جھوٹ بولا اس کا گناہ ہے، تو جو فجر پڑھی ہے اس کا ثواب تو ملنا ہے اس کو۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنا چاہیے، نیکی کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ سارے بڑی محبت سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں، میں تو مکے تک آپ پر راضی ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ تو اعلان یہ ہے کہ 22 نومبر بروز منگل عشاء کی نماز کے بعد آپ کے اسی مرکز جامعہ مسجد نعمانیہ رضویہ میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں بہت سے ثنا خان بھی تشریف لائیں گے، قرہ اعظام بھی تشریف لائیں گے۔ خصوصی خطاب، بہت پرانے اور بڑے اچھے خطیب ہیں، سمجھے کہ خطباء کے استاد ہیں وہ، استاذ الخطباء حضرت علامہ مولانا محمد عزیز الدین کوکب صاحب، راول پنڈی کے وہ خطیب ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، بڑے مشہور ہیں، سیالکوٹ میں بھی آتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی 18-20 سال پہلے ایک دفعہ معراج کے موقع پہ تشریف لائے تھے، بڑی اچھی ان کی آواز ہے، بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ سارے اس پروگرام میں تشریف لائیں گے؟ آپ یہ سمجھے کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہر کسی نے آنا ہے، جس طرح آج مجمع ہے اس سے بھی زیادہ محفل میں ہونا چاہیے، تو پتہ چلے کہ سیالکوٹ کے مرکز میں پروگرام ہوا ہے تو اس کی شایان شان رونق بھی ہونی چاہیے۔ آپ نے خود بھی آنا ہے، باقی احباب کو بھی دعوت دیں۔ 22 نومبر بروز منگل، یہ جو اب منگل آ رہی ہے، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ 10:30 تک ان کا خطاب شروع ہو جائے تاکہ 12 سے پہلے ہماری دعا ہو جائے، تاکہ اگلے دن جنہوں نے کام پہ جانا ہے وہ کام پہ جا سکیں۔ تمامی احباب ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا